اسماعیل بقائی کے ایک جملے نے مشرق وسطی کی نئی کشمکش کا نچوڑ پیش کر دیا ہے۔ بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی 14 شقوں کو مسخ کیا اور شق نمبر 5 میں دی گئی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی وعدہ توڑ دیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے طاقت کی سیاست کو ترجیح دی، جبکہ واشنگٹن کا موقف ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی یقین دہانیوں پر عمل نہیں کیا۔ یہی اختلاف آج پورے بحران کی بنیاد بنا ہوا ہے۔ تنازع کا مرکز مفاہمتی یادداشت کی 5ویں شق ہے۔ اس کے تحت ایران نے 60 روز تک آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ اور آزادانہ آمد و رفت یقینی بنانی تھی اور مستقبل کے انتظامی امور پر عمان سے مذاکرات کرے تھے، مگر دونوں فریق اس شق کی مختلف تشریح کر رہے ہیں۔ امریکہ اسے عالمی تجارت کے لیے مکمل آزادی کی ضمانت سمجھتا ہے، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ آبنائے ہرمز پر اس کے اسٹریٹجک کردار کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی سینٹ کام نے ایرانی ساحلی ریڈار، فضائی دفاع اور میزائل اور ڈرون صلاحیتوں سے متعلق متعدد اہداف پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ادھر ایران نے کویت، بحرین، اردن، قطر اور دیگر مقامات پر امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہوئی۔ سینکڑوں آئل ٹینکرز انتظار میں کھڑے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھنے لگی ہیں۔ اسی بحران کے بیچ عمان نے ایک نئی تجویز پیش کی ہے۔ اس کے مطابق آبنائے ہرمز میں 2 الگ بحری راہداریاں قائم ہوں۔ جنوبی راہداری عمان کو سمندری حدود سے گزرے جہاں مکمل آزادانہ آمد و رفت ہو، جبکہ شمالی راہداری ایران کی حدود میں رہے اور وہاں سے گزرنے والے جہاز تہران سے پیشگی اجازت حاصل کریں۔ بظاہر یہ ایک مصالحتی فارمولہ ہے، مگر ایران کے بعض حلقے اسے امریکہ کی بالواسطہ خواہش قرار دے رہے ہیں، جس کا مقصد آبنائے ہرمز پر ایران کی اسٹریٹجک برتری کو کم کرنا ہے۔ دوسری طرف پاسداران انقلاب یہ سمجھتے ہیں کہ آبنائے ہرمز ایران کا سب سے مؤثر تزویراتی اثاثہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اس کارڈ کو آسانی سے چھوڑنے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتا۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکمت عملی سیاست ہے یا ضرورت سے زیادہ نظریاتی سوچ؟ حالیہ بحران میں ایران کو وہ وسیع بین الاقوامی ہمدردی حاصل نہیں ہے جو کھلی جنگ کے دوران دکھائی دے رہی تھی۔ اب زیادہ تر عالمی طاقتیں کشیدگی کم کرنے، توانائی کی سپلائی بحال رکھنے اور مذاکرات کی واپسی پر زور دے رہی ہیں۔ آخرکار پائیدار حل اسی وقت ممکن ہوگا جب دونوں فریق لچک دکھائیں۔ امریکہ کو معاہدوں پر اعتماد بحال کرنا ہوگا اور ایران کو عالمی بحری تجارت کے عملی اقدامات کرنا ہوں گے جو اس کے تحفظات اور دنیا کی اقتصادی ضروریات دونوں میں ہی توازن پیدا کر سکے۔ یہی راستہ مشرق وسطی کو ایک نئے بحران سے بچا سکتا ہے۔ اسی پر گفتگو رکھیں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ اب سے کچھ دیر پہلے صدر ٹرمپ نے بھی گفتگو کی ہے اور سوالوں کے جواب میں یہ کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ سنبھالنے جا رہا ہے۔ وہ اس کا تحفظ بھی کریں گے اور کنٹرول سنبھالنے پر چارج بھی کریں گے، یعنی کہ ڈالرز بھی وصول کریں گے۔ اسی معاملے پر گفتگو رکھیں گے کہ یہ صورتحال اور حالات کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ آبنائے ہرمز مفاہمتی یادداشت خطرے میں، کیا صرف بحری راستے کا تنازع یا مشرق وسطی میں کنٹرول کی جنگ بننے لگی؟ حسن نثار صاحب، ایران کی جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے یہ عملی سیاست ہے، پریکٹیکلی وہ اس سے اچیو بھی کر پائے گا یا ضرورت سے زیادہ نظریاتی سوچ ہے جو کسی ضد کی طرف بھی بڑھتی دکھائی دیتی ہے؟ لکھا ہوا سوال سامنے ہو تو پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے 2 نکات سامنے رکھے ہیں، اینڈ جسٹ گو بائی دا بک۔ بحری راستے کا تنازع یا مشرق وسطی میں کنٹرول کی جنگ، 2 باتیں۔ احمد فراز کا ایک شعر ہے جو ان پڑھوں کو بھی یاد ہے، غم دنیا میں غم یار بھی شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ یہ بحران بحری راستے کا تنازع اور مشرق وسطی میں کنٹرول کے کمبینیشن کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ یہ کچھ اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کی میں تفصیل میں ہرگز نہیں جاؤں گا، تھوڑا انتظار کر رہو، اللہ نہ کرے وہاں تک نوبت جائے، بس۔ ٹھیک ہو گیا۔ عامر احمد خان صاحب، عمان کی جانب سے یعنی کہ یہ بھی پبلکلی آ رہا ہے سامنے کہ 2 راہداریاں بنا لی جائیں۔ یہ جو حالیہ معاملہ شروع ہوا یہ عمان کی سائڈ سے جو کمرشل جہاز گزر رہے تھے ان کو اٹیک کیا گیا تھا۔ کیا اس طریقے کا کوئی پروسیجر اپنایا جا سکتا ہے کہ 2 راستے 2 راہداریاں بنا لی جائیں کہ ایران کے قریب ہو جس کو ایران کنٹرول کر رہا ہے، عمان کی جانب سے گزرے، یا پھر اس کو ایران اس طرح دیکھتا ہے کہ یہ کوئی چال ہے، اسٹریٹجک چال ہے ایران کی طاقت کو، اسٹریٹجک طاقت کو کم کرنے کی؟ آپ سمجھ رہے ہیں ایران جس پوائنٹ 5 کے ساتھ کھڑا ہے وہ درست جگہ پر کھڑا ہے، امریکہ نہیں سنبھال پا رہا معاملے کو، یا ایران بھی اپنی حد سے آگے جا کر امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے؟
अच्छा, जब आखिरी दफा हमारी बात हुई थी ना, तो तब भी मैंने उस एमओयू का और उसमें जो बिल्कुल पांचवा ऐसे ही। नुक्ता है हम्म। उसका मैंने जिक्र किया था। और उसके अंदर अगर आप उसको आज फिर मैंने दोबारा पढ़ा, हम्म। तो एक चीज जो कि बड़ी वाज़ेह है, जो अगर आप वो किसी वकील के सामने भी रखेंगे, किसी इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट के सामने भी रखेंगे, तो ये है कि उसमें एक तरह का गैप है। क्योंकि जब वो ये कहता है कि 60 दिनों के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर ट्रैफिक बहाल होगी और 60 दिनों के अंदर अंदर ईरान और ओमान दोनों एक डायलॉग के जरिए हतमी लाया तय करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को कैसे इस्तेमाल होना है। तो इस दौरान ये जो 60 दिनों का पीरियड है, इसके बारे में उन्होंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई जो कि ओमान को रोकती हो या अमेरिका को इस बात से रोकती हो कि वो ओमान को इनकरेज करे कि चलें ठीक है, अगर ईरान अपनी साइड का रास्ता जो है वो कंट्रोल में रखना चाहता है, तो आपकी तरफ वाला रास्ता जो है उसके अंदर से आ सके। तो एक तो ये एक बड़ा वाज़ेह गैप है, जो कि बड़ी देर से होने वाले मायदे निगोशिएट होते हैं, जो बड़ी देर लगती है, बड़ी मेहनत उनके ऊपर लगती है, अक्सर उनमें भी रह जाते हैं। फाइनली जब आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना चाहते हो, तो उसके अंदर भी गैप रह जाता है। और ये गैप जो है अब इतना अहम क्यों हो गया है? क्योंकि इस वक्त जंग की शिद्दत जो है, अगर आप उसको देखें, तो मेरा ख्याल है उतनी है जितनी इस मुआहदे से पहले किसी भी स्टेज के ऊपर, जब बाकायदा जंग जारी थी, अभी हम्म। अमन मुआहदा नहीं हुआ था, उस वक्त भी उतनी शिद्दत है। तो हम वापस उस शिद्दत की तरफ क्यों लौट गए हैं? क्या ये गैप वाकई इतना खतरनाक था कि उसने इसको मुमकिन बना दिया? तो उसकी बड़ी सीधी सी वजह है ऐसा कि बदगुमानी जो है वो दो अफराद के बीच में हो, दो इदारों के बीच में हो, या दो ममालिक से, वो किसी एमओयू से नहीं जाती। दुरुस्त। बदगुमानी को सिर्फ एक ही चीज मिटा सकती है, और वो नियत, और एक मखसूस वक्त के ऊपर उस नियत का इजहार, जो कि हमें दोनों अतराफ से नजर नहीं आ रहा। ईरान को एक नई ताकत नजर आ रही है हुर्मुज के ऊपर, और वो किसी सूरत कोई ऐसी चीज की इजाजत नहीं देना चाहता जिससे उसको लगे कि इस ताकत में कमी आ रही है। और अमेरिका अभी तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनकी नारेबाजी से पेंटागन परेशान था, और वो अपनी जंगी हिकमत अमली बनाने में शायद उसको कोई मुश्किलात भी पड़ रही हो, लेकिन अब जबकि निस्बतन, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नहीं, लेकिन निस्बतन खामोश हो गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो अब ये मामला पेंटागन के हाथ में चला गया है, जो कि जाहिर है कि अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन वहां पर मजबूत करेगा। बुनियादी मसला, मैं फिर से वही कहता हूँ कि बदगुमानी है। अब जो इसके आगे से खतरात हैं आयशा, दुनिया के लिए, मगर हमारे इस लिए, बदगुमानी से आमिर साहब कैसे निकलेंगे? यहाँ और भी लोगों के, यानी कि और भी ममालिक के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और ये दोनों ममालिक भी उससे मुतासिर हो रहे होंगे अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर। वो बदगुमानी का जब से जी जो जड़ जो होती है ना, उसको जब तक जड़ से ना उखाड़ा जाए, वो फिर से वो फल फूलना शुरू हो जाती है, अगर आप कुछ वक्ती तौर पर उसको दबा भी दें। ठीक। और यहाँ हम बार 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 इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि इस बदगुमानी को पैदा करने वाला और बढ़ाने वाला जो है, वो ना अमेरिका है ना ईरान है, वो बुनियादी तौर पर इसराइल है। और जब तक आप ज़ायनिज्म को हेड ऑन टैकल नहीं करते हैं, उसके बारे में एक ग्लोबल डिबेट नहीं शुरू होती है, तब तक इस बदगुमानी का खत्म होने का मुझे नहीं लगता कि कोई दुरुस्त हो गया।